بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود شریف کا سفر کچھ اس طرح شروع ہوا۔ ایک خاتون بتاتی ہیں کہ میں اپنی زندگی کے ایک معاملے میں بہت پریشان تھی اور اللہ سے رو رو کر دعائیں بھی کر رہی تھی کہ کوئی ذریعہ وسیلہ اسباب بنے، کوئی راہ دکھے۔ کہتی ہیں ایک رات اسی پریشانی میں خوب روئی اور روتے روتے سو گئی۔ خواب دیکھا کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ درود شریف پڑھو، تمہاری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ کہتی ہیں کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد بھی میں نے مستقل مزاجی سے درود شریف نہیں پڑھا، کبھی پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھا، کبھی بے دلی کے ساتھ۔ کچھ عرصہ ایسے ہی گزرا۔ کہتی ہیں کہ پھر میں نے دوبارہ خواب دیکھا کہ میں کسی پرانے زمانے میں موجود ہوں اور ایک جگہ ہے جہاں کچھ عورتیں ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں، اور تبھی جو ہے میں ایک ہستی کو دیکھتی ہوں جن کا چہرہ تو میں نہ دیکھ سکی، البتہ میں ان کے پیچھے جاتی ہوں اور میرے دل میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر اچانک میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ کہتی ہیں میری پریشانی بڑھتی چلی گئی، اب مجھے اس پریشانی سے تکلیف بھی ہونے لگی۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ خود منتخب کرتا ہے اپنے لیے اور اپنے رستے پر بلاتا ہے۔ کہتی ہیں میرے ساتھ بھی شاید ایسا ہی معاملہ تھا۔ میں نے پھر درود شریف پڑھنا شروع کیا، لیکن مستقل مزاجی نہیں تھی، کبھی پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھا۔ لیکن خواب جو تھے اس میں مجھے اشارے ملتے رہتے کہ درود شریف پڑھو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہتی ہیں انہیں دنوں میں نے یوٹیوب پر درود شریف کے متعلق مختلف ویڈیوز دیکھنا شروع کی، مسلم بلیوز کی، دوسرے چینلز کی۔ کہتی ہیں کہ مشاہدات سنتی چلی گئی۔ جب مشاہدات سننے لگی اور لوگوں کے مسئلے حل ہو رہے ہیں یہ دیکھنے لگی تو درود شریف سے میری محبت بڑھنے لگی۔ اب یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ میں درود شریف محبت سے پڑھتی، توجہ دھیان سے پڑھتی۔ کہتی ہیں ایک رات میں نے خود کو مسجد نبوی کے صحن میں دیکھا اور دیکھا کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کہ یہ میرا جنازہ ہے۔ کہتی ہیں اس کے بعد میں نے درود شریف پڑھنے کی پکی نیت کر لی کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ پڑھوں گی اور کثرت سے پڑھوں گی، اور میں نے درود شریف کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں درمیان میں کبھی کبھی کمی آ جاتی، لیکن اس کے بعد یہ تھا کہ میں درود شریف کثرت سے ورد کرتی اور کوشش کرتی کہ درود پاک کی تعداد کم نہ ہو، محنت کرتی، اپنی معمولات زندگی میں نے ترک کیے۔ کہتی ہیں اس کے بعد میں نے یوٹیوب پر دلائل الخیرات شریف کے بارے میں سنا کہ اسے پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملتی ہے، تو میں نے دلائل الخیرات شریف پڑھنا شروع کی اور ایک ہفتے کے اس کے تمام چیپٹرز کمپلیٹ کیے۔ کہتی ہیں جب میں نے منڈے والے دن سے سٹارٹ کر کے نیکسٹ منڈے کو یہ چیپٹر کمپلیٹ کیے تو اللہ سے بہت رو رو کے دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگی، اور کہتی ہیں اس وقت نا ایسا ہوا کہ میرے دل کی کیفیت بہت بدلی اور ایک تیز خوشبو میرے آس پاس مجھے آنا محسوس ہوئی، جو کہ آلموسٹ 15-20 منٹ تک آتی رہی۔ کہتی ہیں کہ وہ وقت، وہ لمحات، وہ کیفیت بہت مختلف تھی۔ ایسی وہ کیفیت تھی، ایسے وہ لمحات تھے، ایسا وہ سوز و گداز تھا جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت ملنے لگی، مجھے اہل بیت کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور کہتی ہیں جب میں نے اہل بیت کی زیارت کی خواب میں تو اتنا تیز نور تھا، اتنی زیادہ روشنی تھی کہ میری آنکھیں نہیں کھل پا رہی تھیں۔ کہتی ہیں کہ ایک رات درود شریف کا ورد کر کے سوئی تو خواب میں دیکھا کہ تمام گھر والے سو رہے ہیں، اور مجھے خواب میں ہی بتایا جاتا ہے کہ گلی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تمہارے گھر کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس وقت میرے گھر والے ڈرتے ہیں، تو میں ان سے کہتی ہوں درود شریف کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوگا۔ خواب میں ہم سب درود ابراہیمی کا ورد کرتے ہیں اور اس کی برکت سے وہ لوگ ہمیں نقصان نہیں پہنچا پاتے، اور میں اپنے گھر والوں سے کہتی ہوں دیکھا درود شریف کی برکت سے ہم ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ کہتی ہیں کہ اس طرح کے معاملات بہت میں نے دیکھے کہ اگر کوئی پریشان کرنے والا ہے، کوئی تنگ کرنے والا ہے، یا ہمارے ساتھ کوئی غلط معاملہ ہونے والا ہے تو پہلے سے ہی خواب میں دکھ جاتا اور ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا جاتا کہ یہ عمل کرو، یہ درود شریف پڑھو، انشاءاللہ اس کی برکت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کہتی ہیں کہ الحمدللہ اس کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ میں عمرے پر جا رہی ہوں اور میں جو ہوں ایئرپورٹ پر موجود ہوں، اور وہاں خواتین مجھ سے کہتی ہیں کہ آپ تو پہلے بھی عمرہ کر چکی ہیں، اور کہتی ہیں کہ جی ہاں میں رمضان میں عمرہ کر چکی ہوں، سعادت مجھے مل چکی ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے علاوہ مختلف سیغے ورد کرتی ہوں، درود رحمت ہے صلی اللہ علی محمد، درود خضری ہے، درود ویسیہ کمالیہ ہے۔ کہتی ہیں درود غوثیہ اور مختلف دیگر درود شریف بھی وقتاً فوقتاً میں ورد کرتی رہتی ہوں، اور الحمدللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے میری مشکلات حل ہو رہی ہیں، اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے مسائل حل ہو رہے ہیں، اور درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں نے لکھنے کی بھی نیت کی ہے۔ کہتی ہیں جتنا میں درود پاک پڑھتی ہوں میرے اتنے ہی زیادہ مسئلے حل ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اور مجھے جو ہے نا
اشارے ملتے ہیں کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، اس شخص سے بچو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ مخلص ہے، تو بتاتی ہیں کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کرم کے، فضل کے، رحمت کے وہ فیصلے فرمائے جن کا میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ درود پاک ہی اسم اعظم ہے، درود پاک کی کامل تاثیر والی ذکر ہے کہ اگر آپ اس ذکر کو کرتے ہیں اور توجہ سے کر لیتے ہیں تو پھر آپ پر وہ چیزیں کھلتی ہیں جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ کہتی ہیں کہ درود پاک میں نے دنیاوی مسائل کی وجہ سے پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی وہ محبت ملی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تا حیات درود پاک پڑھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔